واقعہ یہ ہوا کہ یہ لوگ ایک دن باہر نکلے تو چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ان کا سامنا ہوا. تو عبداللہ بن ابی اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا، دیکھو ابھی میں کس طرح ان بے وقوفوں کو تم سے پھیرتا ہوں. وہ گیا اور اس نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہاتھ تھام کر کہا، مرحبا بالصدیق، خوش آمدید صدیق اکبر کو، سیدی بنی تیم، جو بنی تیم کے سردار ہیں، وہ شیخ الاسلام اور شیخ الاسلام ہیں، وثانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الغار، اور غار ثور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، البازل نفسہ ومالہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنی جان و مال کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنے والے ہیں. پھر اس نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ہاتھ تھام کر کہا، مرحبا بسیدی بنی عدی بن کعب، بنی عدی بن کعب کے سردار کو خوش آمدید، الفاروق القوی فی دین اللہ، جو حق اور باطل میں فرق کرنے والے ہیں اور اللہ کے دین میں مضبوط ہیں، الباذل نفسہ ومالہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی جان کو اپنے مال کو حضور پر قربان کرنے والے ہیں. محترم پیارے بھائیوں، دیکھیں آپ منافقین کس طرح مسلمانوں کے سامنے کلام کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کی تعریفیں کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی وہ تعریف کرتے ہو صحابہ کرام کے سامنے. اس سے ہمیں یہ ضابطہ اور قاعدہ معلوم ہو گیا کہ اگر کسی شخص کے عقیدے صحیح نہ ہوں اور وہ حضور کی نعتیں پڑھتا ہو، حضور کی شان بیان کرے ہمارے سامنے، ہم ایسے شخص کی باتوں سے متاثر نہ ہوں کہ اصل جو تعلق ہے وہ عقیدے سے ہے. پھر آگے تفسیر خازن میں لکھا کہ پھر عبداللہ بن ابی نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھام کر کہا، مرحبا بابن عم رسول اللہ وختنہ، خوش آمدید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا زاد بھائی کو اور آپ کے داماد کو، وسیدی بنی ہاشم ما خلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخصیت کو خوش آمدید کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وہ تمام بنی ہاشم کے سردار ہیں. جب وہ اپنی بات کہہ چکا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا، اتق اللہ یا عبداللہ، اے عبداللہ بن ابی، اللہ سے ڈر، ولا تنافق، اور منافقت نہ کر، بے شک منافقین اللہ کی مخلوق میں سب سے بدتر ہیں. اس نے سنتے ہی کہا، مہلا یا ابو الحسن، اے ابو الحسن، اے علی، نرمی سے بات کرو، انی لا اقول ھذا نفاقا، میں یہ باتیں منافقت کے ساتھ نہیں کہہ رہا ہوں، واللہ ان ایماننا کا ایمانکم وتصدیقنا کا تصدیقکم، اللہ کی قسم بے شک ہمارا ایمان تمہارے ایمان جیسا ہے اور ہماری تصدیق تمہاری تصدیق جیسی ہے. یہ کہہ کر منافقین وہاں سے چلے گئے. پھر عبداللہ بن ابی اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا، دیکھا تم لوگوں نے میرا کارنامہ. تو اس کے ساتھیوں نے اس پر اس کی تعریف و تحسین کی. اللہ تعالیٰ نے ان کی سازش کے انکشاف میں اس آیت کو نازل فرمایا اور فرمایا، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے.